السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل میرٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو سختیوں کو جھیلنا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں ہر ایک کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ ہر انسان کی زندگی میں ہزاروں نشیب و فراز آتے ہیں۔ کبھی انسان کسی شدید مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا مال و متاع لٹ جاتا ہے اور تہی دست و تہی دامن ہو جاتا ہے۔ غرض کے انواع و اقسام کے حادثات اور پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ میاں بیوی جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد کرتے ہیں، اس رشتے کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں ایک دوسرے کے یار و مددگار اور مونس و غمخوار رہیں۔ رشتہ ازدواج اس قدر استوار اور محبت کا رشتہ اس قدر مستحکم ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اپنے عہد و پیمان پر باقی رہیں، خوشی و غم ہر حال میں ساتھ رہیں، سلامتی اور بیماری، خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ میری عزیز بہنوں، اگر گردش ایام سے آپ کا شوہر تہی دست ہو گیا تو ایسا ہرگز نہ کریں کہ خود رنجیدہ ہو کر ان کے غموں میں اضافہ کریں اور اعتراض اور شکایتیں کرنے لگیں۔ اگر شدید بیماری میں مبتلا ہو کر ایک مدت تک گھر بیٹھ جائے یا ہاسپٹل میں بھرتی ہو تو وفاداری اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس سے محبت کا اظہار کریں اور نہایت صدق دل سے اس کی تیمارداری کریں۔ ایسے موقع پر تیمارداری اور روپیہ خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں۔ اگر آپ کے شوہر کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے تو اپنے مال میں سے اس کے علاج کے لیے خرچ کیجیے۔ اگر آپ بیمار پڑ جاتی ہیں تو وہ اپنے امکان بھر اپنے مال کو آپ کے علاج اور معالجہ پر صرف کرتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے تو وفاداری اور خلوص کا تقاضا ہے کہ اپنے مال و متاع کو اس کے لیے خرچ کیجیے۔ اگر اس حساس موقع پر آپ نے ذرا بھی کوتاہی کی تو وہ آپ کو ایک بے وفا اور خود غرض عورت سمجھے گا جو مال و دنیا آپ کو شوہر کے وجود پر ترجیح دے رہی ہیں۔ ایسی صورت میں اس کے دل میں آپ کی محبت و الفت کم ہو جائے گی، ممکن ہے اس قدر بیزار ہو جائے کہ آپ کو شریک حیات اور بیوی بنانے رکھنے کے لائق نہ سمجھے اور خدا نخواستہ طلاق کو ترجیح دے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں عدالت میں رجوع کیا اور درخواست دی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جب عدالت نے اس سے استفسار کیا کہ کیوں، تو اس نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے آپریشن کرانے کے لیے مجھے کہا، میں بہت شدید بیمار ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس جو رقم ہے وہ مجھے قرض کے طور پر دے دو، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی اور جھگڑا کر کے میرے گھر سے چلی گئی۔ مجبوراً مجھے ایک سرکاری ہاسپٹل میں اپنا آپریشن کروانا پڑا اور اب میں صحت یاب ہو گیا ہوں، لیکن ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے محال ہے جو روپے کو مجھ پر فوقیت دیتی ہو۔ ایسی عورت کو میں شریک زندگی کا نام نہیں دے سکتا۔ دیکھیے، ہر انسان کا ضمیر اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ شخص حق بجانب تھا۔ ایسی خود غرض عورت جو ایک ایسے حساس اور نازک موقع پر جبکہ اس کے شوہر کی جان کو خطرہ تھا، وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنی جمع رقم خرچ کرنے سے دریغ کرے اور ایسی حالت میں اسے چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائے، واقعی شریک حیات ایسے قابل احترام مرتبہ کی مستحق نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسے حساس موقعوں پر انسانیت، خلوص اور ہمدردی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔
اگر آپ کے شوہر خدا نخواستہ دائمی طور پر بیمار رہنے لگے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کیجیے کہ ان کو اور بچوں کو تنہا اور بے سرپرست چھوڑ کر چلی جائیں۔ کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کرے گا کہ شوہر بیچارہ جس کی خوشی کے دنوں میں تو آپ ساتھ تھیں اب مجبور و لاچار پڑا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود آپ بھی اس بلا میں گرفتار ہو جائیں۔ فرض کیجئے آپ نے طلاق لے لی اور دوسری شادی بھی کر لی تو کیا خبر کہ وہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا یا نہیں۔ خود غرضی چھوڑیے، ایثار و قربانی سے کام لیجئے، جذبات اور احساسات سے آپ اپنے آپ کو بچائیے، رضائے خدا اور اپنی عزت و ناموس کا پاس کیجئے اور اپنے شوہر اور بچوں کا ہر حال میں ساتھ دیجئے، صبر اور بردباری سے کام لیجئے، اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کیجئے اور عملی طور پر انہیں ہر حال میں خوش رہنے اور ایثار و قربانی کرنے کا سبق سکھائیے۔ یقیناً اس کے عوض آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین اجر ملے گا، کیونکہ آپ کا یہ عمل عین شوہرداری کے مصداق ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹو موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔